رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب جی۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ آج ایک مرتبہ پھر پروگرام آ گیا ہے، جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا، جی اس طرف کی ٹیم بولے، اس طرف کی ٹیم بولے، دونوں مل کر بولیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بچوں کے رمضان سیگمنٹ میں جاندار قسم کے سیگمنٹ ہیں ماشاء اللہ۔ اگر بچے غور سے ان کو سنیں گے، ایک ایک سیگمنٹ کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو سیکھنے کو ملے گا، ایک سیگمنٹ میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، دوسرے سیگمنٹ میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور جب آپ پروگرام سے اٹھیں گے تو بہت ساری ایکٹیویٹیز آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ اچھا، بعض بچے جو ہے نا وہ اتنے ذہین ہوتے ہیں ماشاء اللہ کہ وہ اپنے سیگمنٹ بناتے ہیں، کبھی آپ اسکول میں یا مدرسے میں ہو، اب یہاں سے کوئی سیگمنٹ آپ کی سمجھ میں آ گیا اور آپ تو یہاں پر آ کر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ اپنی کلاس میں جا کے، اپنے خاندان میں جا کر، اپنے گھر میں جا کر یہ سیگمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے غور سے ہی نہیں دیکھا پھر گھر پہ آ کے کریں گے کیا؟ جیسے کیا ہوا بھائی؟ بس پروگرام میں گئے تھے، پروگرام میں کیا بات ہوئی؟ بس پروگرام میں گئے تھے، کیا بتایا؟ پروگرام میں گئے تھے۔ تو اگر جب آپ ہر بات میں بولیں گے پروگرام میں گئے تھے، پروگرام میں تھا کیا؟ بولے بس وہ بٹھا دیا تھا، وہ اللہ رسول کی باتیں کر رہے تھے، ہم سن رہے تھے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ یہ باتیں بتائیں گے تو بہت ساری باتیں ہوئی ہیں بھائی، کیا اللہ رسول کی باتیں ہوئی ہیں؟ کچھ تو بتائیے۔ بولے بس اچھی باتیں ہو رہی تھیں، بس میں گاڑی میں بیٹھا، گاڑی میں دوبارہ آ گیا۔ تو آپ کو بتانا پڑیں گی کہ اچھی باتیں کیا ہیں، اچھی باتیں کیا ہیں۔ تو آئیے، سیگمنٹ ہے ایک بہت پیارا اور اس کا نام ہے رمضان شریف کیا ہے۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ رمضان شریف سیگمنٹ کیا ہے؟ اس میں ہوگا یہ کہ جس انداز سے میں پڑھوں گا آپ نے بھی اس انداز سے، اس سے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ ماہ رمضان تو ماہ قرآن ہے بچوں، ماہ رمضان تو ماہ قرآن ہے بچوں، ماہ رمضان تو ماہ قرآن ہے بچوں، ماہ قرآن ہے بچوں، ماہ قرآن ہے بچوں، کیونکہ نازل ہوا کیونکہ نازل ہوا اس میں قرآن بچوں، اس میں قرآن بچوں، اپنی الماریوں سے اپنی الماریوں سے اور ستری جگہوں سے اور ستری جگہوں سے اٹھاؤ اسے سب کے سب، اٹھاؤ اسے سب کے سب، پیارے بچوں، پیارے بچوں، پیارے بچوں، پیارے بچوں، ماہ رمضان میں ماہ رمضان میں خوب کرنا تلاوت، خوب کرنا تلاوت، بعد رمضان بھی بعد رمضان بھی اس سے کرنا محبت، اس سے کرنا محبت، ہے کلام الہی، ہے کلام الہی، ہے کلام الہی، ہے کلام الہی، یہ قرآن بچوں، یہ قرآن بچوں، یہ دلائے گا عظمت، یہ دلائے گا عظمت، یہ دلائے گا عظمت یہ دلائے گا عظمت، تمہیں پیارے بچوں۔ تمہیں پیارے بچوں، جس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، جس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، پڑھ کر قرآن پر عمل پڑھ کر قرآن پر عمل کر کے دکھایا، کر کے دکھایا، ہو گیا شاد و آباد ہو گیا شاد و آباد، وہ پیارے بچوں، پیارے بچوں، کامیابی وہ پا گیا، کامیابی وہ پا گیا،
پیارے بچوں پیارے بچوں پیارے بچوں پروگرام ہے بچوں جی ماشاء اللہ ایک اور سیگمنٹ ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے جس کا نام ہے کلام. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان مدینے سے بولا رہا ہے مدینے سے بولا رہا ہے مدینے سے بولا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہاں مرضی لگی چلتے کسی کے یہاں مرضی لگی چلتے کسی کے مدینے والا ہے بولوا رہا ہے مدینے والا ہے بولوا رہا ہے نوازوں کا صدقہ بانٹتے گئے نوازوں کا صدقہ بانٹتے گئے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بولاوا رہا ہے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا درِ زغرا سے ہو کر آ رہا ہے مدینے سے بولا رہا ہے مدینے سے بولا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ماشاءاللہ.
ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوتی ہیں دو ٹیمیں, ٹھیک ہے. دائیں جانب ٹیم ہے اور ٹیم کی جو سربراہی کر رہے ہیں ہمارے پیارے بچے محمد انوار رضا اتاری. انوار رضا اتاری, اور بائیں جانب ہمارے پیارے بچے سید عزیر اتاری. سید ادیر رضا اتاری. ماشاء اللہ بھائی, تیاری وغیرہ کچھ ہوئی ہے, کچھ ہیلو ہائی ہوئی ہے؟ جی جی. جی. اور آپ کی بھائی کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ سے پکی تیاری ہے. چلیں جی, ایک سیگمنٹ ہے ہمارا ڈوز اینڈ ڈوز. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. آپ کی طرف سے کون سے بچے آئیں گے؟ آج میری ٹیم سے انشاءاللہ مدنی رضا بھائی آئیں گے اس سیگمنٹ کو کرنے کے لیے. اچھا جی, آئیے مدنی رضا بھائی ڈائس کی طرف. آپ کی طرف سے کون آئیں گے میرے بچے؟ میری طرف سے آپ چلیں. ہاں جی. نہیں. اس سیگمنٹ میں یہ جو بچے ہیں یہ بتائیں گے ڈوز, یعنی کہ یہ کام کرنے ہیں, یہ کام اچھے ہیں, رمضان شریف میں یہ کام کرنے ہیں. اور یہ بچے بتائیں گے ہمارے ڈونز کہ یہ کام رمضان شریف میں نہیں کرنا ہے. اب وہ کون سے کام ہیں کرنے ہیں اور کون سے کام ہیں جو نہیں کرنے ہیں, جن سے بچنا چاہیے. ماشاءاللہ جی, باری باری بتانا شروع کریں. رمضان شریف میں فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کرنی چاہیے. رمضان شریف میں فجر کی نماز کے بعد کھیلنا نہیں چاہیے. روزے میں عبادت کرنی چاہیے. روزے میں سارا دن سو کر نہیں گزارنا چاہیے. روزے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. رمضان شریف میں چغلی نہیں کرنی چاہیے. رمضان میں تراویح کی نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے. دوران تراویح شور نہیں مچانا چاہیے. رمضان میں ہمیں ہر کسی کا خیال رکھنا چاہیے. سحری اور افطاری کا کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے جو بچے نے باتیں بتائی ہیں, ان باتوں پر عمل کرنا ہے اور ان باتوں سے بچنا ہے, دور رہنا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس طرف کون سی باتیں تھیں اور اس طرف کون سی باتیں تھیں؟ ڈونز. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. تشریف رکھیں. ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے اور سیگمنٹ کا نام ہے بچوں سے سوالات. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. ماشاء اللہ رمضان شریف تو یوں پیارا ہی ہے اور اس میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ بھی اچھے ہیں, لیکن رمضان شریف میں آپ کو کون سی بات جو ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے, اس میں مزہ آتا ہے؟ جی, رمضان شریف کے مہینے میں جو کام کیے جاتے ہیں. جی, تراویح. تراویح. زبردست زبردست. جب اچھی لگے گی تو پڑھیں گے بھی. روزہ. روزہ. ماشاء اللہ. اور قرآن پاک پڑھنا چاہیے. قرآن پاک پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے, زبردست زبردست. نماز فجر. نماز فجر, اس میں زیادہ مزہ آتا ہے. جی. ویسے رمضان کے علاوہ نماز فجر میں کم نمازی ہوتے ہیں, ایک صف ہوتی ہے, دو صف ہوتی ہیں, کم صفیں ہوتی ہیں, لیکن رمضان شریف میں تو مسجد جو ہے بعض دفعہ چھوٹی پڑ جاتی ہے. جی, آپ کیا کہیں گے؟ عبادت. عبادت. کون سی عبادت؟ قرآن پڑھنا چاہیے. جی, برابر آ رہے. سحری. سحری. کیا کہیں گے؟ سحری. سحری. اوکے, زبردست. نمازوں کی پابندی. نمازوں کی پابندی. زبردست. اوپر والے بچوں. درود شریف پڑھنا. درود شریف پڑھنا. زبردست زبردست. رمضان شریف میں درود پاک پڑھنا. اور کوئی بچہ؟ اچھا یہ بتائیے, ایک ہوتی ہے سحری کرنا اور ایک ہوتی ہے افطاری کرنا, زیادہ مزہ کس میں آتا ہے, سحری میں یا پھر افطاری میں؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے بھائی, ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جی, یہ ہاتھ کھڑا کرنا ہے, زبان. چلیں اوپر والے بچوں کو, اوپر والے. جلدی جلدی فاسٹ. افطاری. زور سے. افطاری. برابر والے ہیں یہ. افطاری. افطاری. سحری. افطاری. کیوں افطاری کیوں؟ افطاری کیوں؟ جی بتائیں گے. سحری میں مزہ آتا ہے یا افطاری میں؟ آپ نے کہا افطاری میں ہے, لیکن بتا نہیں رہے کیوں. جی, سحری. سحری میں مزہ آتا ہے. سحری میں کیوں؟ مائک میں بھائی وجہ تو بتانی ہے نا, یہ کیوں؟ بس سحری میں مزہ آ رہا ہے. کیوں مزہ آتا ہے؟ افطار میں کیوں نہیں آ رہا؟ برابر والے بچوں کو. افطاری. کیوں؟ پورا دن ہم اپنی خواہشات کو روک کے اور ہم افطاری میں اپنے کھانا ساری خواہشات پوری کر لیتے ہیں. افطاری میں ساری خواہشات پوری ہو جاتی ہے. کیا کیا خواہشات پوری ہو جاتی ہیں؟ جو بھی کھانا کھانا ہوتا ہے. جو بھی کھانا کھانا ہوتا ہے. اچھا, کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پتا ہے کہ یہ اس طرح بنتی ہے رمضان شریف میں؟ کیا شربت. کس طرح بنتا ہے؟ پہلے ایک برتن لے کے اس کے اندر پانی ڈال کے, برتن لے کے پانی ڈال کے چینی ڈال کے اس کو مکس کرنے.
ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر شربت ڈالنے. پھر شربت تو بنا ہوا ہے, آپ بنا شربت ڈال دیں. ہاں, پھر اس کے بعد اس کو مکس کر کے فریج میں رکھ فریج میں رکھ دیں. دیں. فریج نہیں ہے, برف ڈال دیں. برف بھی نہیں ہے. پھر کچھ تو ہوگا. کچھ تو ہوگا. ٹھیک ہے. ویسے موسم ٹھنڈا ہی چل رہا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی ٹھنڈ ہے, تو آپ لوگوں نے زیادہ ٹھنڈا نہیں پینا ہے, ورنہ پھر کھانسی آ جائیں گی, کھانسی, پھر نزلہ, پھر بخار. ماشاء اللہ. اچھا, کبھی ایسا ہوتا ہے امی نے یا سسٹر نے, ٹھیک ہے, بہت اچھی ڈش بنائی ہوتی ہے کھانے کی, بہت اچھی, رمضان شریف میں, تو کیا کرتے ہیں پھر آپ لوگ؟ مائک میں امی کی تعریفیں کرتے ہیں اور بہن کی تعریف. کیا بولتے ہیں؟ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا. بہت اچھا. بہت اچھا ہے. کل بھی بنا لیے. ہاں, یہ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. اور بس تعریفیں کرتے ہیں, امی بہت اچھا بنایا, مزہ آ گیا. اور جب کوئی چیز اچھی لگ جاتی ہے, جی, اپریشیٹ کرتے ہیں. کیا بولتے ہیں, زبردست, جاری رکھیں, کل بھی ہونا چاہیے, مزہ آ جائے گا. امی نے یا بہن نے یا ابو نے کوئی چیز ایسی لا کر دے دی, مزہ آ گیا, تو کیا کرتے ہیں؟ جی, کیا کرنا چاہیے, کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وہی کھاتے ہیں. سب سے پہلے وہی کھاتے ہیں. جیسے ابو لا گیا گیٹ سے کھانا شروع کر دیا, نہیں, پھر ابو بولتے ہیں بہت اچھی ہے. ابو بولتے ہیں بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے. ابو کو کیا, بس کیا کیا, بس کھا لیا فوراً. ہم بولتے ہیں ابو کو بہت اچھی ہے. ابو کو بولتے ہیں بہت اچھی, ابو بولتے ہیں ہاں بیٹا مجھے پتا ہے اچھی ہے, تبھی تو لے کر آیا ہوں. پھر روز لائیے گا. روز لائیے گا, ڈیوٹی لگا دی آپ نے. اور ان کو بھی دیں, چھوٹے والے بچے کو تھینک یو بولنا چاہیے. تھینک یو بولنا چاہیے. کس طرح بولنا چاہیے؟ ابو آپ کے لیے جو ہے ابھی کیا کیا موسم کے پھل آئے ہیں, بتائیں, سب مل کے بتائیں. اسٹرابری. اسٹرابری آئے ہوئے, اسٹرابری لے آئے آپ کے ابو, کیا بولیں گے؟ تھینک یو. تھینک یو, جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے, یہ اچھا انداز ہے. کچھ نہ کچھ تو بولیں نا ابو کو امی کو, کچھ نہ کچھ بولیں, دعا دے دے. ماشاء اللہ امی کتنا اچھا کھانا بنایا, مدینے میں ہمیں کھلائیں. تو اس طرح کر کے کچھ نہ کچھ دعا دیں, ان کا زیادہ دل خوش ہوگا, ان کا زیادہ دل خوش ہو. ویسے بچے بولتے نہیں ہیں, بس کھانے سے مطلب ہوتا ہے. ابو سے آپ نے پیسے مانگے, ابو نے فوراً دے دیے. اب ادھر بولنا چاہیے, فوراً آپ کے ابو دے رہے ہیں چیزیں آپ کو, امی اچھی اچھی چیزیں بنا کے کھلا رہی ہیں, بس کھائے جا رہے ہیں. شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اپنے گھر والوں کا بھی شکریہ ادا پڑھنا چاہیے. چھوٹے بھائی نے آپ نے سوچا پانی پلاؤ, اور وہ پانی لے کر آ گیا, اب کیا کرنا چاہیے؟ جی مائی, چھوٹے بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیسے بولنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. اور بھی کچھ الفاظ شکریہ کے ساتھ, اور بھی کوئی الفاظ دعائیں دینی چاہیے. کیا بولنا چاہیے دعا میں, کیا بولیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, جنت کا کھانا کھلائے. ٹھیک ہے. اور جی مائک. چھوٹا بچہ ہے, چھوٹا بھائی ہے, چھوٹی بہن ہے, اس نے کام کر دیا آپ کا, اب کیا کریں؟ ان کو دعائیں دینی, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے. مائک, آپ کا بھائی آیا ہوا کوئی یہاں پہ پروگرام میں؟ یہ چلو, آپ چھوٹے ہیں بڑے ہیں؟ چھوٹے ہیں. چلو بھائی, بھائی نے کوئی کام کر دیا آپ کا, اب کیا کریں گے؟ کہتا ہی نہیں ہے. کرتا ہی نہیں, بڑا بھائی کام نہیں کرتا. جی آپ کیا کہیں گے بھائی؟ ہوتا ہی نہیں ہے. جی آپ کیا کہیں گے؟ یہ چھوٹے بھائی ہیں. خود ہی کہہ لیتا ہوں. خود ہی کر لیتے ہیں. اچھا, وہ آپ سے کام نہیں کہتے؟ کہتے ہیں. وہ آپ سے کام کہتے ہیں, آپ کر لیتے ہیں؟ ہاں. ہاں یا جی؟ جی. پورا کرتے ہیں یا تھوڑا سا بس کر کے آ گئے؟ کبھی نہیں کہتے. اچھا جی, اگر یہ کام کر دیتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ مائک میں, اگر یہ آپ کا کام کر دیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں, تو پھر کرے گا بھی نہیں دوبارہ. ارے میرے بچے, اس سے چھوٹے بھائی کا تھوڑا دل خوش کریں. اور آپ نے چھوٹے منّے کو دیکھا ہے؟ چھوٹے منّے کو کیسے کھلاتے ہیں؟ چھوٹے منّے کو دیکھا ہے کیسے کھلاتے ہیں؟ کوئی بچہ بتائے کہ چھوٹے منّے کو کس طرح کھلا رہے ہوتے ہیں؟ کون بچہ بتائے گا؟ جی مائک. پیار سے. کیسے, کیا بول رہے ہوتے ہیں اس وقت باتیں؟ جی, منا کھا لے منا. منا کھا لے منا, ورنہ میں کھا جاؤں گا منا. جی, منّے کو بول رہے ہوتے ہیں نا کچھ. بھائی آپ لوگ گھر میں اب جس سے چھوٹے بچے کھلائے ہوں گے, دیکھیں امی کیسے پیار کر رہی ہوتی ہیں اس کو, آپ لوگ بھی پیار کرتے ہیں چھوٹے منّے کو, کس طرح پیار کرتے ہیں اس کو؟ زیادہ حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں.
कैसे करते हैं? कुछ तो ज़बान से तो बोलते होंगे। अम्मी ये बोलती है कि मेरे जिगर का टुकड़ा। जिगर का टुकड़ा, आप क्या बोलते हैं? मेरे दिल का टुकड़ा। जी। क्या है? ये मोहब्बत वाले अल्फाज होते हैं। ये क्या होते हैं? मोहब्बत वाले अल्फाज होते हैं। अगर हमारे छोटे भाई ने हमारा कोई काम कर दिया तो अगर बहुत छोटा है तो इस तरह उसको प्यार करें, माशाल्लाह माशाल्लाह ए मुन्ना, तो वो आपका भी तो छोटा भाई है, ठीक है। और ज़्यादा छोटा है तो उसको क्या करेंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह। और अगर थोड़ा सा बड़ा है तो फिर उसको थपकी दे दें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। इस तरह जब करेंगे वो खुश होगा। एक तो आप कुछ दे भी नहीं रहे उसको, आप खुश होगा, वो क्या होगा? अगर और थोड़ा बड़ा है तो उसको पैसे वैसे दे दें, ठीक है, अगर आप भी बड़े हैं तो। और फिर अगर जैसे कि हम उम्र है, यानी कि बाद इतना फ़र्क नहीं होता, अरे वाह यार मेरा भाई जब ये आ जाता है मेरी परेशानी दूर हो जाती है, ज़बरदस्त मेरे भाई। जब आप इस किस्म का थोड़ा सा अंदाज़ अपनाएंगे तो उनका भी दिल खुश होगा। पप्पा लेकर आए, आपके लिए कोई चीज़ लेकर आ गए, आप जब जैसी दरवाज़ा खोला, अरे मेरे पप्पा कितनी चीज़ें लेकर आए। बाद बच्चे चीज़ों की तरफ जा रहे थे, पप्पा को छोड़ देते हैं, अरे पप्पा क्या लाएं क्या लाएं। पप्पा की तो खैर खैरियत नहीं, अब्बू की तो खैर खैरियत नहीं, अब्बू की कोई खैर खैरियत नहीं है। जो वो सामान लेकर आ रहे हैं हाथ में, हाथों की तरफ देख रहे हैं, अब्बू लाएं लाएं मेरी गाड़ी, लाएं मेरी गाड़ी। अब्बू की भी तो गाड़ी देखें, अब्बू को भी तो देखें, ठीक है। अब्बू बाहर जा रहे हैं, अम्मी बाहर जा रही हैं, चप्पलें साफ़ कर दें, जूते साफ़ कर दें, जाइए। पप्पा कितने खुश होंगे? होंगे। तो कितना ख्याल करते हैं, तो आप भी तो ख्याल करें। रमज़ान शरीफ में कोई चीज़ घर में बने तो तारीफ़ करें, माशाल्लाह माशाल्लाह आज तो मज़ा आ गया। सही है। चीज़ खाते खाते दुआएं देते रहे, खाते खाते वाह मज़ा आ गया। फिर वो भी इतने खुश होंगे, वो भी इतने खुश होंगे, वो भी फिर आपको जो मज़ीद ज़्यादा जो है देखभाल करेंगे। बाद बच्चे होते हैं, बाद बच्चे ऐसे होते हैं खाते रहें शक्ल बनाएंगे, हमें इतनी मेहनत से बनाई है, मुझे नहीं आ रही, मैं नहीं खाऊंगा। हमें कहते इतनी मेहनत से बनी और आप ये बोल रहे हैं मैं नहीं खाऊंगा। थोड़ा ख्याल कीजिए, थोड़ा ख्याल कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सेगमेंट था। अब एक और सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। सेगमेंट का नाम है गलती पकड़ें। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। आपकी टीम से कौन आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे? हाजिक। कहाँ है हाजिक भाई? ये आएंगे, कहाँ आएंगे? ये तो आए हैं डाइस पे। अच्छा डाइस की तरफ आएंगे, तो आ जाइए भाई। आपकी टीम से कौन आएंगे उधर? शाह साहब अब्दुल रहीम भाई। अब्दुल रहीम भाई आएंगे जी। ये तो आए हैं वहाँ पर डेस्क वहाँ पर आएंगे, आ जाइए जी। क्या मामला हैं भाई, क्या करेंगे आज आप आकर? ये मेरी गलती पकड़ेंगे, मैं उनकी गलती पकड़ूंगा। तो आप गलती करेंगे? पता नहीं जी। आप? मैं इनकी गलती पकड़ूंगा और ये मेरी गलती पकड़ेंगे। गलती नहीं आ रही है फिर भी पकड़ लेंगे? नहीं। चलें देखते हैं क्या सुना रहे हैं आज आप। अल्लाह के नाम सुना रहे हैं। अल्लाह पाक के नाम सुना रहे हैं। चलें जी, 99 नाम में से चंद नाम चलें सुनाइए। अल्लाहुर रहमानुर रहीम, अल मालिकुल कुद्दूसुस सलाम, अल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बार। बस माशाल्लाह माशाल्लाह। सही था भाई? या गलती आई या नहीं आई? चलें माशाल्लाह। चलें अब आप पढ़ें, अब आप गलती पकड़ें। अल-मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फार अल क़हारुल वहाबुर रज़्ज़ाक़ुल फत्ताहुल अलीम। किसी की भी कोई गलती नहीं हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। और थोड़ा सा याद करके आते, थोड़ा सा और थोड़ा ज़्यादा नाम होते तो फिर कोई गलती शायद ज़्यादा, ये थोड़ा सा था। आइंदा आएँ तो ज़्यादा याद करके आएँ ताकि कुछ पढ़ें तो फिर गलती आएगी। थोड़ा सा पढ़ने से इतनी गलती तो आएगी नहीं। चलें जी गलती पकड़ें, लेकिन ये सेगमेंट नहीं हुआ, गलती तो आई नहीं, तो ये सेगमेंट तो नहीं हुआ। सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है आज हमारी तरफ से। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। जैसे कि ये सेगमेंट आज हमारी तरफ से, ये दोनों बच्चे कुछ ना कुछ बातें हमें बताते हैं। क्या टॉपिक है, क्या बता रहे हैं भाई? आज हम इंशाल्लाह फरिश्तों के बारे में आपको बताएंगे। फरिश्तों के बारे में बताएंगे। और आप भी फरिश्तों के बारे में। चलें जी शुरू कीजिए।
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، فرشتے اللہ پاک کی عزت والی مخلوق ہیں. وہ کبھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے. وہی کرتے ہیں جس کا اللہ پاک انہیں حکم دیتا ہے. وہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہیں. ان کے جسم نور سے بنے ہوئے ہیں. یہ نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی کچھ پیتے ہیں، بلکہ ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہیں. ان کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کریں. ان کی ڈیوٹی الگ الگ کاموں پر لگی ہوئی ہے. اللہ پاک نے فرشتوں کو بڑی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے. وہ ایسے ایسے کام کر سکتے ہیں جسے لاکھوں آدمی بھی مل کر نہیں کر سکتے. پیارے بچوں، 4 فرشتے، جتنے بھی فرشتے ہیں ان میں سے 4 فرشتے بہت عظمت والے ہیں. نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر 4 حضرت اسرائیل علیہ السلام. ماشاء صلو اللہ. علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کیا بتائیں گے میرے بچے؟ میں بھی آپ کو فرشتوں کے بارے میں بتاؤں. شروع کیجیے. فرشتے خدا کی ہیں نوری مخلوق، بڑی عزتوں والی نوری مخلوق، کبھی بھی نہ کرتے وہ نافرمانی، خدا کی اطاعت ہے ان کی کہانی. نہ کھاتے ہیں کچھ اور نہ پیتے ہیں وہ، عبادت میں ہر پل ہی جیتے ہیں وہ. جو لاکھوں بشر مل کے کر نہ سکے، فرشتے اکیلے ہی کر کے وہ دکھائیں. سبحان اللہ. ہیں سردار 4 ان میں عالی مقام، سنو دھیان سے اب تم ان کے یہ نام، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اور چوتھے ہیں ان میں اسرائیل. ماشاء اللہ. آج فرشتوں کے بارے میں ہمارے بچوں نے بتایا. زبردست. تشریف رکھیں، بیٹھیں. سیگمنٹ شروع کریں گے. بچیوں سے متعلق پیکیج ہے. سیگمنٹ کا نام ہے آئیں سیکھیں. السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھانے والی ہوں جس میں ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر بہت سے لوگوں کو اسی بات میں الجھن ہو جاتی ہے. ٹیچر کیسی بات ہے؟ ٹیچر کیا یہ ویڈیو روزے کے بارے میں ہے؟ یہ تو ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا. چلیں پھر دیکھتے ہیں ویڈیو. بچوں کے پیارے جوابات بھی سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، رمضان بچوں. توبہ کیا ہوا آپ کو؟ آپ ہی مجھے ابھی یاد آیا کہ میں تو روزے سے ہوں. ہاں آپ کا تو روزہ ہے، مگر کیا ہوا؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ آپ ہی مجھے یاد ہی نہیں رہا اور میں نے بھولے سے پانی پی لیا. تو اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ آپ ہی میرا روزہ ٹوٹ گیا نا. کوئی بات نہیں، روئے مت، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا. آپ ہی کیا واقعی میرا روزہ نہیں ٹوٹا؟ جی ہاں، بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹیچر کیا واقعی اگر کوئی بھولے سے کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی ہاں بچیوں، بالکل نہیں ٹوٹتا. ویڈیو دیکھ کے آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ویڈیو میں کیا تھا؟ اب نیکسٹ کلاس میں ملیں گے، جب تک کہ یہ لیجیے اجازت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ایک اور سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے شان رمضان. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. آج شان رمضان میں ہم ایک بہت ہی پیارے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سنیں گے. ان کا ایک واقعہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سناتا ہوں. اچھا پیارے بچوں، اچھے لوگ وہی ہیں جو سچ بولتے ہیں. اچھے لوگ وہی ہیں جو سچ بولتے ہیں. اب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس واقعے میں جو آپ کو ایسی بات سیکھنے کو ملے گی کہ کیسا بھی موقع آ جائے، کیسا بھی موڑ آئے، آزمائش کا سامنا ہو، پریشانی کا سامنا ہو، لیکن آپ نے بولنا سچ ہے. اب سنیے. اچھا یہ آپ نے غور سے سننا ہے، پھر میں آپ سے اس سے متعلق کچھ بات چیت بھی کروں گا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت کے خلیفہ نے قرآن پاک کے بارے میں ایک غلط فتویٰ دینے، یعنی غلط دینی مسئلہ بتانے کے لیے کہا کہ آپ یہ مسئلہ بتا دیں، صحیح ہے لیکن آپ غلط بتا دیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے عالم دین ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی خوف اور ڈر کے خلیفہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. میں نہیں بول سکتا. یہ خلیفہ اس بات پر بہت غصہ ہوا اور اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سی دھمکیاں دیں، بلکہ یہاں تک بولا کہ میں آپ کو جان سے مروا دوں گا.
لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غلط فتویٰ نہیں دیا۔ پیارے بچوں، خلیفہ نے جب دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو مان ہی نہیں رہے تو اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قید کروا دیا کہ ان کو قید میں بند کر دیں۔ قید میں آپ رحمۃ اللہ علیہ پر بہت ظلم کیا گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ اتنی پریشانی اور تکلیف میں کوئی عام انسان ہوتا تو شاید خلیفہ کی بات مان لیتا کہ تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے میں غلط بات بیان کر سکتا ہوں، لیکن یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، خلیفہ سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو خلیفہ سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا، لیکن ہم بات کر رہے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کو لاکھوں لاکھ مسلمان فالو کرتے ہیں۔ جب قید میں آپ رحمۃ اللہ علیہ پر ظلم کیا گیا تو فرماتے تھے میں نے خلیفہ کو معاف کیا۔ پیارے بچوں، ایسے ہوتے ہیں علماء دین جو سچ بیان کرنے کی وجہ سے پریشانی بھی برداشت کرتے ہیں اور پھر ظالموں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 28 مہینے یعنی 2 سال سے بھی زیادہ قید میں رکھا گیا اور ہر رات آپ رحمۃ اللہ علیہ پر ظلم و ستم کیا جاتا۔ اس کے باوجود خلیفہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنی بات نہیں منوا سکا۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ کیسا بھی موقع آ جائے، اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملا، چاہے کوئی ظلم کر رہا ہو لیکن ہم نے سچ بولنا ہے، ہم نے ہر حال میں ہم نے ہر حال میں اچھا، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے ان سے بولے آپ یہ کر رہے تھے، فوراً بولتے ہیں نہیں، حالانکہ خود دیکھا ہوتا ہے اور پھر اب تو کیمرے لگے ہوئے تو بولے آپ نہیں کیا تھا، بولے نہیں، بولے آئیے دیکھیں کیمرے میں دکھاتا، بولے ہاں کیا تھا۔ تو فوراً اگر سچ بول دیتے تو یہ اچھی بات ہو جاتی۔ ایک تو غلط کام ہو گیا، ٹھیک ہے، غلط کام ہونے کے بعد جو ہے پھر وہ اچھا، بعض بچوں میں ایسی عادت آ جاتی ہے کہ بلا وجہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ۔ جیسے ابو نے دیے 100 روپے، ابو نے کتنے پیسے دیے؟ 200 روپے۔ کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ 100 روپے میں نے 100 روپے بول دیں، یہ عادت آ جاتی ہے، بلا وجہ یہ عادت آ جاتی ہے۔ تو یہ واقعہ بڑے ہمیں بچوں کے لیے بہت کچھ ہے اس میں سیکھنے کو۔ اچھا یہ بات بتائیں، جن بزرگ کا نام لیا گیا وہ کون سے بزرگ تھے؟ ان کا نام مبارک بتائیے یہ بچے کو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ میرے بچے کہاں چلے گئے آپ؟ برابر والے بھائی کو دیں۔ حضرت حنبل بن احمد۔ نہیں، صحیح ادائیگی نہیں آ رہی ہے، یارے بچے کو دیں، یارے بچے کو دیں۔ احمد بن حنبل۔ حضرت احمد بن حنبل۔ پورا نام لیں، حضرت امام احمد بن حنبل۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا یہ ایسے نام ہوتے ہیں بعض کہ وہ کم جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، کم سنے جاتے ہیں، تو وہ ادائیگی پھر مشکل تو ہو رہی ہے، لیکن بولا کریں، ان ناموں کو بولا کریں۔ اچھا آپ کتنے مہینے تک قید میں رہے؟ پھر بھی آپ نے حق اور سچ بیان فرمایا، سب مل کر زور سے شاباش۔ قید میں کس نے کروایا تھا آپ کو؟ کس بات پر؟ غلط فتویٰ دیتے ہیں، زبردست زبردست، شاباش میرے بچوں، شاباش۔ تو یہ سیگمنٹ بھی ہمارا ہوا اختتام۔ اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے نمبر سے جواب بنائیں۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ یہ پیارے بچوں آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر؟ سیدھے ہاتھ کی طرف 5 10 30 7، اور ادھر کیا لکھا ہے؟ قرآن پاک کے، ٹھیک ہے، دن بھر میں مسلمانوں پہ فرض ہیں۔ اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا۔ 10 محرم شریف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ جی اب بات آ رہی ہے کچھ سمجھ میں؟ جی آئیے جلدی جلدی جلدی، فرسٹ دیکھتے ہیں کتنے سیکنڈ میں لگاتے ہیں۔ اوپر آئے ہیں، جیسے یہاں قریب آئیں گے، 1 2 3 4 5 6 نہیں، ایک 6 سیکنڈ۔ جائیے اور کون بچہ آئے گا؟ چلیں جی، اس کی باری نہیں، آئیے آپ 6 سیکنڈ، 1 2 3 4 5
शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। आइए मेरे बच्चे, शाबाश, जल्दी जल्दी, फास्ट। 1 2 4 9 कितने? 9 सेकेंड। जी, चलें। कुरान पाक में कितने पारे हैं? 30। दिन भर में 5 नमाजें मुसलमानों पे फर्ज हैं। ठीक है, 5। अल्लाह पाक ने 7 आसमान बनाए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक 63 साल। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत 10 मुहर्रम शरीफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये बातें भी मालूमात होने, देखें शुरू से लेकर आखिर तक मालूमाती चल रही है, लेकिन अंदाज़ बदल गया। कुछ बोर्ड की सूरत में होगा, स्क्रीन के ज़रिए, कुछ जो है ज़बानी हो गया, कुछ डाइस पे खड़े हो गया, है सारी दीनी बातें ही। ये बात इस तरह समझाएं, इस तरह समझ जाएं, ठीक है। जैसे आपने देखा है कि बच्चों के कलर होते हैं, उनको पिंक कलर ज़्यादा पसंद आता है बच्चियों को, तो ये लो बच्चों को पसंद आता है। तो कलर तो कलर ही हैं, उसी चीज़ की क्वालिटी वही होती है, लेकिन बच्चों के अपने कलर होते हैं। तो बस इस अंदाज से हो जाए, इस अंदाज से हो जाए, तो बस अपना अपना एक बना हुआ है, चीज़ें वही हैं। दीन ही सिखा रहे हैं, लेकिन थोड़े इस अंदाज से सिखा रहे हैं कि आसान अल्फाज से कि बच्चों की समझ में आ जाए। ये कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह पाक ने 7 आसमान बनाए, माशाअल्लाह। ये कितनी अहम बात है, बच्चों को मालूमात हुई है। तो एक एक बात के पीछे बहुत प्यारी प्यारी बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बस किड्स मदनी चैनल ही देखते रहिए और इसकी बरकतें हासिल कीजिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जिसका नाम है बच्चों का रमज़ान। रमजान बच्चों का रमजान, एक्टिविटी है सवालात भी, बच्चों के प्यारे जवाबात भी, सेगमेंट्स हैं प्यारे प्यारे, इसमें रमजान की क्या शान, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान, बच्चों का मदनी चैनल।